اب یہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہر ایک کے اوپر کیا ہے، اب یہ جو غریب ہے اس کے جھوپڑے کے اندر بھی روزہ ہے، بادشاہ ہے اس کے محل کے اندر بھی روزہ ہے، کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے اس کے اوپر بھی روزہ ہے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے اس کے اوپر بھی روزہ ہے، کوئی عربستان کا رہنے والا ہے، کوئی کفرستان یورپ کا رہنے والا ہے اس کے اوپر بھی روزہ ہے۔ جب روزہ آتا ہے رمضان شریف تو ہر ایک کے اوپر برابر کا آتا ہے، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرق نہ ہونا ہے، ہر ایک کے لیے برابری والا قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ ہر ایک کے لیے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا آسان، ہر ایک کے لیے کیا ترتیب، سحری کے لیے ہر ایک کو جگایا جا رہا ہے، ہر ایک کے لیے اعلان کیا جاتا ہے جناب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب ہر ایک کے لیے افطاری کا اعلان کیا جاتا ہے جناب سحری کا افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ افطار کر دیں۔ یہ کیا ہے، ایک ترتیب ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہر ایک کے لیے کام کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، تو جیسے روزہ رکھنا آسان ہے اس مہینے کے اندر باقی دیگر جو عبادات ہیں، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، نوافل پڑھنا آسان ہو گیا، تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، اسی طرح ہم تراویح ادا کرتے ہیں، تراویح ادا کرنا آسان ہو گیا، اسی طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ماحول کے اندر جب انسان آتا ہے تو ماحول کے اندر ایٹومیٹک خود بخود انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ماحول کے اوپر آپ کو ایک بات چوپ کرانے بھائی چوپ کرا ماحول کے اوپر ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد بن گوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ادب استاد شیخ الحدیث گزرے، یہ شادی کے اندر گئے، حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہا کرتے تھے، تو شادی کے موقع پر گئے تو جب بندہ کہیں جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ بزرگ ہستی اس کے ساتھ کیا ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور واقعتاً بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ جو مجھے اس پر ملنے والا ہے یا تو دنیا کے اندر مجھے دکھا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی تو میں خواب کے اندر سوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین محل مجھے دکھایا، لیکن اس محل کے اندر اندھیرا بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس محل کی حوریں مجھے دکھائی گئی، جس حور کو دیکھتا ہوں وہ آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ تو حضرت کو سے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ میری نماز کے اندر کیا نقص ہے؟ حضرت مجھ سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو کھول کر نماز پڑھا کرو، تم جو نماز پڑھتے ہو آنکھوں کو بند کر کے پڑھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نور کی تجلی ہے وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہے، بند آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو نماز جو ہم عبادت کرتے ہیں آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، آنکھیں بند کر نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت حضرت نے فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، آپ کیا کریں، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا کریں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضرت نے بتایا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، اللہ کا نام لیں، تو جیسے ہی میں اللہ کا نام لیتا تھا تو میری زبان کے اندر اتنا سکت آ جاتا، سختی آ جاتی کہ وہ ایک لفظ میں جو اپنی زبان سے بولتا تھا وہ اس طرح مشکل ہوتا تھا جیسے ایک پتھر بھاری ہو اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھنا، تو میرے لیے کیا ہو جاتا، اللہ کا نام لینے میں دشواری پیش آتی تھی۔ تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ جو روحانی طبیب ہوتا ہے نا، ہر ایک کا علاج کس کے پاس ہوتا ہے، حکیم کے پاس ہوتا ہے۔ کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ حکیم ہیں جو ماہر ہیں، جو نبض کو پہچانتے ہیں اور نبض کو ہاتھ کے اوپر جب رکھتے ہیں، نبض کے اوپر تو پہچان لیتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ فوراً بتلا دیتے ہیں۔ اور جو آج کل کے ان پڑھ ڈاکٹر ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پوچھتے ہیں جی بیمار صاحب کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتا ہے بھائی ڈاکٹر کس گال کا تو بڑے ہیں، حکیم کس کے بات کا بنا ہے، جو حکیم وہ ہوتا ہے جو پکڑ کر سب کچھ بتا دے کہ یہ اس کے اندر لوگ ہیں، پھر اس کے اندر دوائی بھی تجویز کر دے، یہ حکیم ہوتا ہے۔ تو فوراً حضرت نے فرمایا کہ تم کیا کرو، ذکر اذکار کی لائن جاری رکھو، لیکن تھوڑا سا رکھو، تھوڑا کم رکھو۔ تم نے کام کیا کرنا ہے، تم نے تعلیم و تعلم شروع کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا شروع کر دو۔ اب انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی، دارالعلوم دیوبند، جس سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا فیض پہنچا، پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا کہ بات چھوڑ دو،
تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ بات کس کی ہے، صرف اور صرف صحبت کی، صرف اور صرف مجلس کی، اور وہاں پر جب انسان جب ایسی جگہ پر پہنچتا ہے تو جو مجلس ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب گئے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ بہادر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے مرید بن گئے، حالانکہ حضرت کسی کو کہتے نہیں تھے، لیکن صلاحیت اتنی دیکھی کہ اتنا باصلاحیت انسان ہے، تو فرمایا کہ میرے آپ مرید بن گئے۔ فرمایا کہ میں تو آپ کا مرید نہیں بننا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مرید نہیں بننا تو نہ بنو، لیکن ایک کام کر لو، 2-3 دن خانقاہ کے اندر گزار لو، دل کر دے تو پھر ٹھیک ہے، نہ کرے تو واپس چلا جانا۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں میں رات کو سویا تو صبح جب تہجد کا وقت ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہر آدمی، میں نے کہا کہ حضرت میں نہ کوئی ذکر کروں گا، میں تہجد پڑھوں گا، نہ کوئی کام، بس فرض میں ادا کرتا رہوں گا، باقی ہے کہ نوافل لمبے چوڑے